أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ شیخ راغب نے اپنی بیوی نجیہ کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد انہوں نے بیوی سے کہا، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ بیوی بولی، میں ہرگز نہیں جاؤں گی، اب اس گھر سے میری لاش ہی نکلے گی۔ شیخ راغب بولے، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب مجھے تمہاری حاجت نہیں، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ بیوی بولی، میں نہیں جاؤں گی، اب مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے، جب تک میں عدت پوری نہ کر لوں تب تک میرا خرچ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ شیخ راغب بولے، یہ تو ڈھٹائی ہے، جسارت ہے، بے شرمی ہے۔ بیوی بولی، آپ اللہ سے زیادہ اداب سکھانے والے تو نہیں ہیں، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ اے نبی، اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور ان کی عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ شیخ راغب نے غصے سے اپنا کپڑا جھاڑا اور بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ اللہ کی قسم، اس عورت نے تو عاجز کر کے رکھ رکھا ہے۔ بیوی بس مسکرا کر رہ گئی، کچھ بولی نہیں، اپنا حوصلہ مضبوط رکھا۔ اب جان بوجھ کر بیوی نے روزانہ کا یہ معمول بنا لیا کہ کمرے میں روم فریشنس سے سپرے کرتی، آخر میں خود بھی سجتی سنورتی، خوشبو لگاتی اور گھر کے اندر شیخ راغب کے آنے جانے کے راستے میں بیٹھ جاتی۔ شیخ صاحب 5 دن سے زیادہ صبر نہ کر سکے اور پھر انہوں نے زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بیوی سے رجوع کر لیا۔ ایک دن بیوی نے ناشتہ بنانے میں کچھ تاخیر کر دی۔ شیخ راغب نے غصے میں کہا، یہ تمہاری طرف سے میرے حق میں کوتاہی ہے، یہ ایک مومن عورت کا سلوک نہیں ہے۔ بیوی بولی، اپنے مومن بھائی کے کام کو 70 مرتبہ بھلائی پر معمول کرنا چاہیے۔ نیک گمان رکھنا انسان کی بہترین صفات میں سے ایک ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے وہ ان کی محبت حاصل کرتا ہے۔ شیخ راغب بولے، یہ سب کہہ دینے سے تمہارا جرم کم نہیں ہو جائے گا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں بغیر ناشتے کے گھر سے چلا جاؤں؟ بیوی بولی، حقیقی مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جو لکھا ہے اس پر قناعت کرے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے اس کی ضرورت کے بقدر روزی دی گئی اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت بھی کی۔ شیخ راغب بولے، اب تو میں ہرگز کچھ نہیں کھاؤں گا۔ بیوی بولی، افسوس، آپ نے ان باتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ شیخ راغب نے بیوی کی بات پر دھیان بھی نہیں دیا اور غصے میں گھر سے نکل گئے۔ گھر لوٹنے کے بعد انہوں نے بیوی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ رات میں انہوں نے بیوی کو بستر پر تنہا چھوڑ دیا اور خود بستر کے نیچے سوتے رہے۔ شیخ صاحب کا یہی حال رہا، یہاں تک کہ 10 دن اور 10 راتیں گزر گئیں۔ دن میں بیوی کھانا وغیرہ تیار کرتی اور سارے کام معمول کے مطابق کرتی۔ رات میں بیوی اپنے اوپری لباس اتار دیتی، میک اپ کرتی، خوشبو لگاتی اور بستر پر لیٹ جاتی۔ جان بوجھ کر شوہر سے کوئی بات چیت نہ کرتی۔ 11ویں رات پہلے تو شیخ راغب معمول کے مطابق بستر کے نیچے لیٹ گئے،
لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں بستر پر آ گئے۔ بیوی ہنسنے لگی اور بولی اب کیوں آئے ہیں؟ شیخ بولے میں پلٹ کر واپس آ گیا ہوں۔ بیوی بولی لوگ پلٹتے ہیں تو اوپر سے نیچے جاتے ہیں، نیچے سے اوپر تو نہیں آتے۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا بستر پر جو مقناطیس ہے اس میں زمین کی قوت کشش سے زیادہ پاور ہے۔ پھر شیخ نے مسرت امیز لہجے میں کہا نجیہ اگر دنیا کی ساری عورتیں تمہاری طرح ہو جائیں تو کوئی مرد اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہ دے اور گھروں کے سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی بدسلوکی پر صبر کرتی ہے اللہ اسے آسیہ بنت مزاحم کے جیسے اجر دیتا ہے۔ اے نجیہ تم اللہ کی اطاعت کے کاموں میں میری بہترین مددگار ہو، اللہ تمہیں میری طرف سے جزائے خیر دے اور کبھی ہمیں جدا نہ کرے۔ اس طرح سنجیدگی غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ اس پیغام کو نشر کر کے خان کی بیداری میں آپ بھی حصہ لیجیے۔ نجیہ کے اندر معاشرتی امور میں جذبات کے صحیح استعمال کا ہنر موجود تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر عورت کے اندر ایک نجیہ ہوتی ہے۔ ہر وہ عورت جو اپنے رب سے مناجات کرے، اسے حقیر دنیا کی بجائے جنت کے حصول کے لیے تگدو کرے، وہ نجیہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے۔ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے، اسے شادی شدہ مردوں اور عورتوں کو بھیجنے میں اس میں دونوں فریقوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک عربی پوسٹ کا اردو ترجمہ۔